بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی پرورش اور آپ کی جوانی کے واقعات، آپ علیہ السلام کی شادی اور آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے اور فرعون کو دعوت دینے کے واقعات کے ساتھ ہم نے آپ کو فرعون کی قوم پر آنے والے عذابات کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے کیسے غرق فرمایا، اور اس کے بعد بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ بھی بتائیں گے، اور سامری کا واقعہ کیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے حالات و واقعات پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویڈیو نہایت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب نازل ہونے کے باوجود فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے قلزم، جو بحیرہ احمر بھی کہلاتا ہے، کی طرف نکلے۔ علامہ طبری رحم اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بپھری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اب نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پہ لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون کی حیرت ناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مروب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے بولا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے، جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا، اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پہ پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ پیارے دوستو، آج بھی فرعون بن فتح ثانی کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایات میں ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی۔ امام بخاری رحم اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم نے اپنے اصحاب رضی اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ دوستوں روایات کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ پہ ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائیں یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا یہی تمہارا اصل معبود ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائیں کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا میں فرشتے کے نقش پا سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔
دوستوں روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیرے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پہ لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ درمی اور سرکشی پہ کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں وادی تیہ میں قید کے دوران اللہ کے انعامات جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب، خوفناک شکل و صورت اور ہیبت ناک قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھی۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہوئے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ علیہ السلام اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے، اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے۔ لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں قید کر دیا، اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے۔ ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ لیکن دوستوں، بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش شروع کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار
ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی تیاہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا، لیکن بنی اسرائیل اپنے مکر و فریب سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو بیل ذبح کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارث بن جائے، لہٰذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا، پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہو۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا تو ہم نے کہا، اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کے وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کہنے پر قاتل کا پتہ انہیں بتا دیا۔ دوستوں، روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ بھی ملتا ہے۔ ویڈیو کے لمبا ہونے کے ڈر سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ یہ واقعہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی 28ویں سورہ قصص کی آیت 76 تا 83 میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن کریم کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بمشکل اٹھا پاتے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ علیہ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پہ مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی، اور چونکہ بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے، اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں۔
میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں۔ مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش، ٹھاٹ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنے قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے، تم پر افسوس ہے، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پہ خرچ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور یوں اللہ نے ایک امیر کبیر مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، یہ تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل صحرائے تیاہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک دن صحرائے تیاہ میں حور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ 120 برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مرکب گئے۔ بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام باقی بچ گئے۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ رسید کیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اب ہی صحیح۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ فرشتے نے انہیں ایک عمدہ خوشبو سنگھائی اور روح قبض کی۔ فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ معراج کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے تو انہوں نے فرمایا، واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ دنوں رات میں 5 نمازوں تک تخفیف ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہیں 5 لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور یوں آپ علیہ السلام کی وجہ سے نمازیں 50 سے 5 رہ گئیں۔ دوستوں، یہ تھا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا، جو 2 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ دوستوں، ہمارے یہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو
تو سب سے پہلے تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمن کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الخیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔